السلام علیکم دوستو، جان رکھو جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو جہاں پر تم بے بس ہو جاؤ، تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے اور تمہارا صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے اور تمہاری آزمائش اور صبر کے انعام کا انتظام ہو چکا ہے اور تمہاری دعاؤں پر کن کہا جا چکا ہے۔ اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی بات تم کو پریشان کر رہی ہے، کون سا دکھ تمہیں بے چین کر رکھا ہے، کون سی مشکل سے تم گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کس بات کا خوف ہے، وہ جانتا ہے اب تمہارے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو غم نہ کرے، مایوس نہ ہو۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ کہنا، لیکن یقین رکھو اللہ صبر کرنے والے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے تم سے کتنے خوبصورت وعدے کیے ہیں اپنی مقدس کتاب میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اسے بہتر دینے کا وعدہ اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ بے شک وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ اتنے سارے وعدوں کے ہوتے ہوئے اگر تم مایوس ہو تو تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم ہی اسے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جان رکھو کہ وہ تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو جو 40 دن تک اندھیرے میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں صبر سے اپنے اللہ کو پکارتے رہے، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یاد کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، آپ نے صبر کیا اور اپنے رب کو مناتے رہے، اللہ نے کیسے ان کو نکال دیا۔ جان رکھو کہ تمہارا صبر اور تمہارا تعلق مع اللہ تمہارے لیے اندھیرے سے اجالے میں لانے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد برحق ہے اور پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے، تو سنو اس وقت بھی صبر کرتے رہنا کہ جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں آنسو نہیں بچے، اب دل میں برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے صبر کرنا کتنا ہی مشکل ہے، پر اس نے جو تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے اور آنسو پلکوں پر ٹھہر جائے تو چاہے نماز بچھا لینا اور رات کو اپنے اللہ کو پکار لینا، تمہیں لگے گا کہ برسوں پرانا بوجھ بھی دل سے اتر گیا، اتنا سکون محسوس ہوگا جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ یقین رکھو جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تم کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی وادی پر پہنچا دیں گے۔ تو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا کو سن رہا ہے، تمہارے پلکوں سے بہنے والے آنسو اس کے لیے قیمتی ہے۔ تم بہت جلدی تمہاری دعاؤں پر کن فیکون فرما ہوتے دیکھو گے۔ یہ دیری صرف تمہارے صبر کا امتحان ہے، تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا اور یہ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خوشیاں بہت جلدی تمہارے در پر دستک دینے والی ہے اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا صبر جتنا مشکل ہوگا تمہارے انعامات اتنے ہی انمول ہوگے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہوا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کی طرح آ کر ان کی رحمتیں تمہارے دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ یقین جانو
ایک دن تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے گی اور تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی اور تمہیں وہ سکون مل جائے گا۔ بے شک اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تم کو خوش کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہیں ستا سکے گا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔